Welcome to Injili Media. انسان کس مذہب میں پیدا ہوتا ہے؟ آج ہم اس سوال پر غور کریں گے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ، اس کا خاندان اسے کسی اور مذہب، خاص طور پر اپنے ہی مذہب میں پرورش دیتا ہے، لہٰذا وہ اس خاندان کے مذہب میں ہی اپنا ایمان قائم کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسیحی گھر میں پیدا ہوا ہے تو پیدا تو وہ مسلمان ہی ہوا ہے، لیکن چونکہ مسیحی گھر میں پیدا ہوا ہے لہٰذا وہ مسیحی خاندانی ماحول میں پرورش پائے گا، وہ مسیحیت کو قبول کرنے کی طرف ہی راغب ہوگا یا راغب کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کسی بھی مذہب کے ماننے والے خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 100% اسی خاندان کے مذہب کا پیروکار بنے گا۔ لیکن اسلامی نظریہ یہ ہے کہ بچہ پیدا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ سکھ مذہب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ سکھ ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سیکھتا ہی رہتا ہے، لہٰذا وہ ساری زندگی سکھ ہی رہتا ہے۔ تو یہ تمام نظریات، تمام عقائد مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، غور کریں گے کہ مسیحی نظریے کے مطابق انسان کس حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ کیا وہ مسیحی پیدا ہوتا ہے، مسلمان، ہندو، سکھ، راست باز، نیک یا گنہگار پیدا ہوتا ہے؟ تو مسیحیت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، یہ ضروری ہے کہ اس سارے معاملے کو ایک بالکل جنرل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے۔ اگر ہم اس معاملے کو بالکل ہی ایک جنرل سینس میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی مذہب میں پیدا نہیں ہوتا، وہ کسی بھی مذہب سے آشنا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی اپنا پیدائشی عقیدہ یا مذہب ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کا ماحول جس خاندان میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ اس پر یقیناً اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا بچہ یا بچی جیسے جیسے بڑھتے ہیں وہ اسی خاندان کے عقائد، نظریات، روایات اور قدریں، ویلیوز کو اپناتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اسی مذہب کا پیروکار بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو اگر ماں باپ کسی بھی مذہب کو نہیں ماننے والے تو بچہ بھی ان کے زیر اثر رہتا ہوا بڑا ہو کر شاید وہ بھی کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا ثابت ہو۔ لیکن اب چلتے ہیں بائبل مقدس اور مسیحیت کے عقائد کے حوالے سے، دیکھیں کہ بائبل مقدس یا مسیحی نظریہ یا عقیدہ اس موضوع کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ مسیحیت میں ایک نظریہ ہے یا ایک عقیدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں موروثی گناہ، انگلش میں اسے کہا جاتا ہے the original sin، یعنی ہمارے پہلے ماں باپ، ماں ہوا، کل بنی نوع انسان کے باپ بزرگ آدم جو ان سے گناہ سرزد ہوا، اس کے سبب سے تمام بنی نوع انسان میں گناہ کی تاثیر داخل ہو گئی، یعنی ان کے بعد آنے والی تمام انسانی نسل ایک موروثی گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ آدم اور ہوا جب تخلیق کیے گئے تو وہ بے گناہ تھے، لیکن ایک بار ان سے گناہ ہوا تو بعد میں ان کی آنے والی کل نسل، کل بنی نوع انسان ان کے اس گناہ کے سبب سے ایک موروثی گناہ میں مبتلا ہو گئی، جسے ہم the original sin بھی کہتے ہیں۔ داؤد بادشاہ اپنے زبور 51 سامز کی 5ویں آیت میں اس سارے معاملے کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ تو یہاں داؤد بادشاہ واضح طور پر یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، کنفیس کر رہے ہیں خدا کے سامنے کہ میں تو پیدا ہی گناہ میں ہوا ہوں، یعنی میں نے انہیرٹ کی ہے، مجھے ورثے میں، پیدائشی طور پر وراثت میں گناہ کی ٹینڈنسی یا انکلینیشن ملی ہے، گویا میرے ڈی این اے میں ہی گناہ کی کیفیت ہے۔ اب کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کیسے گناہ کر سکتے ہیں یا ان میں کیسے گناہ کی فطرت ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹا بچہ جسے ہم معصوم سمجھتے ہیں، جب اس سے بھی غلطی ہوتی ہے تو جب اسے پوچھا جائے تو وہ بھی سر ہلا کر یہی کہے گا یا کہے گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے جھوٹ بولنا کیسے سیکھ لیا؟ ابھی تو وہ معصوم ہے، چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، اس نے یہ جھوٹ بولنا کیسے سیکھ لیا؟ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی فطرت ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، پیدائشی طور پر ہی ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آدم اور ہوا کے گناہ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولس رسول رومیوں کے 5ویں باب کی 12 آیت میں فرماتے ہیں: پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب میں
پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ تو انسان جو موت سے دوچار ہوتا ہے یہ موت بھی اس موروثی گناہ کا ہی نتیجہ ہے، یعنی چونکہ آدم اور حوا نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے اوپر موت کے اثر کو دعوت دی اور وہ موت کا لقمہ بنے بھی، اور ان کے اس موروثی گناہ سے موت تمام بنی نوع انسان کی قسمت کا حصہ بن گئی۔ جیسے یہاں رومیو 5:12 میں لکھا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زبور 51 کی 5ویں آیت، جس میں داؤد بادشاہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، یعنی میں پیدا ہی گناہ کی حالت میں ہوا ہوں، گویا میرے ڈی این اے میں ہی گناہ ہے اور میں اس کیفیت سے فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ یہاں داؤد بادشاہ کا بیان بھی ہمیں اس موروثی گناہ اوریجنل سن کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے، جس سے ہم ایک بار پھر یہی دیکھتے ہیں کہ ہم سب گناہ کی حالت میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پولس رسول کے ہی رومیوں کے خط کے 7ویں باب کی 14 آیت سے اگر ہم آگے پڑھیں تو یہاں بھی پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ میں گناہ کی فطرت میں پیدا ہوا اور گناہ اس قدر مجھ پر غالب ہے کہ میں اگر نیکی کا ارادہ کروں تو نیکی تو مجھ سے ہو نہیں پاتی، اور گناہ کا ارادہ نہ کروں تو گناہ مجھ سے پھر بھی ہو ہی جاتا ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ نے اس قدر میری فطرت میں سرایت کر رکھی ہے کہ میں اسے فرار حاصل نہیں کر سکتا، میں فطرتاً ہی گنہگار ہوں، یعنی میرے ڈی این اے میں ہی گناہ کی طرف مائل ہونے کی کیفیت ہے۔ تو یہ حوالہ بھی واضح کرتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور تمام زندگی وہ گناہ کرنے کی طرف ہی مائل رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم فطرتاً ہی گنہگار ہیں، ہم ہر وقت گناہ کی حالت میں ہی رہتے ہیں، تو پھر اس تمام معاملے میں ہمارے لیے نجات کا تو پھر کوئی راستہ نہ رہا۔ اس کا جواب بھی ہمیں خدا یسوع مسیح کے فرمان سے ہی ملتا ہے۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 3 آیت۔ تو یہاں اس تمام بحث، تمام معاملے کو خدا یسوع مسیح کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ گو کہ ہم پیدائشی طور پر تو گنہگار ہی پیدا ہوتے ہیں، گناہ ہماری فطرت میں ہے، گناہ ہم پر غالب ہے، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا بی بورن اگین، نئے سرے سے پیدا ہو۔ تو نیکودیمس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کر دوبارہ پیدا ہوں؟ تو خداوند یسوع مسیح کا مطلب یہ تھا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا یعنی کہ اپنی زندگی کو بدل، اپنی سوچ کو بدل، اپنے اعمال پر غور کر۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ایک بار مسیح کو قبول کر لیں، مسیحی بن جائیں، بپتسمہ لے لیں تو اس کے بعد ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، ایسا تو ہرگز نہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم وہ گناہ جو ولفلی کرتے ہیں یا ولفلی کرتے رہے ہیں، جانتے بوجھتے بھی بار بار وہی گناہ کرتے رہے جو ہم پر حاوی رہا، نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد ہم نے اس گناہ، اس کمزوری، اس کوتاہی، اس ویکنس پر غالب آنے کی کوشش کی، خدا کے فضل سے، اس کی طرف سے ملنے والی قوت سے، کیونکہ جب ایک دفعہ انسان مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی یہ سٹرگل ہوتی ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہے اپنے ماضی کی بدعمالیاں اور بد چلنی پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کلام یہ ٹھہرا کہ انسان پیدائش پر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی مذہب میں پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کے خاندان کا مذہب، جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اسی مذہب کو اپنانے کی طرف پوری طرح سے مائل ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی مذہب اور اسی عقیدے کو صحیح سمجھتا ہے، مانتا ہے، اور باقی تمام عقائد اور نظریات کو وہ غلط اور جھوٹے مانتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں گو کہ انسان نہ تو کسی مذہب میں پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی عقیدے کو لے کر اس دنیا میں آتا ہے، بلکہ وہ ایک ناراست اور ایک
गुनाह की फितरत के साथ पैदा होता है और अपनी पैदाइश से ही उसके अंदर उस मौरूसी गुनाह जो आदम और हवा से हमें विरासत में मिल गया उसको लेकर ही सारी जिंदगी जीता है और गुनाह की तरफ माइल रहता है। तो फिर आखिर में यही है कि मसीही नजरिए या अकीदे के मुताबिक हम किसी मजहब में पैदा नहीं होते, बल्कि हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं और पैदा होने से मरने तक हम गुनाह की तरफ ही माइल रहते हैं। लेकिन जैसे मसीह ने फरमाया कि अगर हम मसीह में नए सिरे से पैदा हों तो गो के गुनाह तो हम फिर भी करते रहते हैं, लेकिन हम कम से कम कोशिश करते हैं कि वो गुनाह जो हम विलफुली करते हैं, इरादतन सोचते हुए समझते हुए करते रहे थे, उन पर गालिब आने की कोशिश करते हैं। और ये सब सिर्फ मसीह की तरफ से होने वाले फजल और कुव्वत से ही मुमकिन होता है। Thanks for watching.